آواز نہیں پکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال آیا ہے کہ ایک آدمی نے مکان خریدنے کے لیے کچھ رقم جمع کی ہوئی ہے، مگر ابھی تک یا تو اسے کوئی مکان پسند نہیں آ رہا یا ضرورت پوری نہیں کر رہا، تو آیا کہ جو رقم اس کے پاس جمع ہے اس پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ حبیب الرحمن فیس بک کی آئی ڈی سے جیسا کہ اطلاع کے ساتھ بتایا گیا تھا کہ ناظرین کی طرف سے جو سوالات آئیں گے ان کے جوابات کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اور اسی ویڈیو کو انشاءاللہ یوٹیوب کے نجات میڈیا چینل پر بھی اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ یہ آج ایک پہلا پروگرام ہے سوال و جواب کے حوالے سے، انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بھی چلتا رہے گا، اور اس کو انشاءاللہ آپ کے تعاون کے ساتھ ہم آگے بڑھائیں گے۔ اور اس میں آپ کا تعاون یہ ہے کہ آپ بے جھجک اپنے سوال پوچھیے۔ سوال پوچھنے کے لیے اسی فیس بک کی آئی ڈی میں آپ ان باکس کے اندر میسج کر سکتے ہیں، اور اسی طرح آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو واٹس ایپ کا نمبر دیا گیا ہے آپ اس پر بھی واٹس ایپ کے نمبر پر بھی آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ان کے وقتاً فوقتاً جو ہے وہ جوابات دیے جاتے رہیں گے۔ ہم سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ آیا ہے کہ ایک شخص کے پاس ایک مکان، اس نے کچھ پیسے جمع کر رکھے ہیں مکان خریدنے کے لیے، رہائش کے لیے مکان خریدنے کے لیے پیسے جمع کر رکھے ہیں، تو اور ابھی تک کوئی مناسب ان کی ضرورت پوری کرنے والا مکان ان کو میسر نہیں آ سکا، تو آیا ان پیسوں کی زکوٰۃ کا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں جی، بنیادی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کا تعلق نصاب اور سال گزرنے کے ساتھ ہے۔ جو نقدی کی زکوٰۃ ہے، سونے چاندی یا اسی پر قیاس کر کے کا بدل قرار دے کے نقدی ہے، اس کی زکوٰۃ کا تعلق دو چیزوں کے ساتھ ہے۔ ایک ہے نصاب کو پہنچنا، اور دوسری چیز ہے کہ اس پر سال کا گزر جانا۔ اب اس میں یہ چیز نہیں دیکھی جائے گی کہ اس نے وہ پیسے کس مقصد کے لیے جمع کر رکھے تھے۔ اگر کسی شخص نے بیت اللہ کے حج پہ جانے کے لیے بھی کوئی پیسے جمع کر رکھے ہیں، تو اب وہ بھی ایک نقدی ہے، تو اس کے پاس میسر نہیں ہو سکا، وہ حج پہ نہیں جا سکا، لیکن اس پر سال گزر جاتا ہے تو وہ اس پر زکوٰۃ دے گا، کیونکہ سال گزر گیا ہے اور نصاب کو پہنچ رہا ہے۔ اور نصاب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا، وہ سونے کا نصاب 20 دینار ہے اور چاندی کا نصاب 200 درہم ہے۔ اگر ہم 20 دینار کو جو ہے وہ گراموں کے اندر تبدیل کرتے ہیں تو 20 دینار جو ہے وہ 85 گرام بنتے ہیں، اور 85 گرام کو جب ہم تولے میں کنورٹ کرتے ہیں تو یہ تقریباً 7 تولے سے تھوڑا سا زیادہ بنتا ہے، 7.2 سم تھنگ۔ تو لہٰذا چاندی کے اگر حساب لگاتے ہیں تو 200 درہم چاندی تقریباً 45 سے 50 ہزار روپے کا یہ بن جاتا ہے، 52-53 تولے۔ تو پیسے کی زکوٰۃ، یورو کرنسی جو ہے اس کی زکوٰۃ صحیح اور راجح قول یہ ہے کہ اس کی زکوٰۃ چاندی کے نصاب کے حساب سے دینی چاہیے، کیونکہ اس میں فقراء کا فائدہ بھی زیادہ ہے، نصاب جلدی پورا ہو جاتا ہے چاندی کا۔ اس کے برعکس جو سونے کا نصاب ہے وہ زیادہ بعید جا کے پورا ہوتا ہے، جیسے کہ آپ تو پاکستان کے اندر ایک تولہ جو ہے وہ تقریباً 1 لاکھ کے قریب پہنچ چکا ہے، گویا کہ سونے کا نصاب 7 لاکھ کے قریب جا کے پورا ہوگا، لیکن چاندی کا نصاب جو ہے وہ 50,000 55,000 پہ جا کے پورا ہو جائے گا۔ لہٰذا نقدی کی زکوٰۃ چاندی کے حساب سے دینی چاہیے۔ اور جو مکان کے حوالے سے پوچھا گیا ہے، تو جب آپ کے پاس چاندی کے نصاب کے قریب پیسہ جمع ہو گیا ہے، جو آپ نے بتایا وہ اس سے بہت زیادہ ہے، اور اس پر سال بھی گزر گیا ہے، یعنی اس کو جمع ہوئے سال بھی گزر گیا ہے، حال علیہ الحول کی شرط بھی پوری ہو گئی، نصاب کی شرط بھی پوری ہو گئی، لہٰذا اب آپ اس پر زکوٰۃ ادا کریں گے۔
اور جب آپ اس کو صرف کر دیں گے اپنے جو ہے وہ مکان خریدنے میں اپنی ضرورت کے اندر، تو اس کے بعد آپ کے مکان پر یا اس ضرورت پر جو آپ نے گاڑی خریدی اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ جب تک وہ نقدی کی صورت کے اندر ہے، جب تک وہ سونے کی صورت میں ہے، جب تک وہ چاندی کی صورت میں ہے، تب تک اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ نصاب پورا ہوا اور اس پر سال گزر گیا، لہٰذا اس پہ زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی۔ اور جب آپ اس کو صرف کر دیں گے، خرچ کر دیں گے، آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا، مکان خرید لیں گے، اس کے بعد آپ کے مکان کی مالیت پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ واللہ عالم بالصواب۔